السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی 4 دوستوں کی ہے۔ ان میں سے ایک عمر وسان ہمارے ایک دوست کے واقف کار ہے۔ انہی کے ذریعے یہ کہانی ہم تک پہنچی، جس کو فسٹینٹک کی ٹیم نے بہترین انداز میں ترتیب دیا ہے۔ آئیے کہانی کو عمر وسان کی زبانی ہی سنتے ہیں۔ میرا نام عمر ہے، میں حیدرآباد کا رہائشی ہوں۔ 2020 میں میرا داخلہ کراچی کی NED یونیورسٹی میں ہوا۔ گو کہ کراچی میں رشتہ دار بھی تھے، لیکن میں ہاسٹل میں شفٹ ہو گیا۔ یہ میری زندگی کے بہترین سال تھے۔ یہاں میری دوستی وقاص، حارث اور عدیل سے ہوئی۔ بہت کم وقت میں ہم گہرے دوست بن گئے۔ یونیورسٹی میں 2 سال کیسے گزر گئے پتہ ہی نہ چلا۔ ہم میں ایک بات یکساں تھی، وہ یہ تھی کہ چاروں ہی پڑھائی میں بہترین تھے، اور جب پڑھائی سے فارغ ہوتے تو نئے نئے پلان بناتے۔ عدیل کراچی کا رہائشی تھا، اس کے پاس گاڑی تھی۔ اکثر ہم تینوں اس کے ساتھ مختلف جگہوں پر جایا کرتے۔ وقاص نے تو ڈرون بھی لیا ہوا تھا۔ ویڈیو بنانا، پکچرز لینا اس کا جنون تھا، جسے وہ سوشل میڈیا پر ڈالا کرتا تھا۔ زندگی مزے سے گزر رہی تھی۔ کئی دنوں سے ہم لوگ سخت پڑھائی کر رہے تھے۔ جیسے ہی سیمسٹر ختم ہوا، اس دن ہم نے سکون کا سانس لیا۔ آگے 2 دن چھٹی تھی۔ میں نے تو صبح حیدرآباد نکل جانا تھا۔ حارث اور وقاص اس بار گھر نہیں جا رہے تھے، وہ مجھے بھی روک رہے تھے۔ اچانک عدیل کے دماغ میں کیمپنگ کا آئیڈیا آ گیا۔ میں بھی ایکسائٹڈ ہو کر تیار ہو گیا۔ طے یہ پایا اس جگہ جائیں گے جو کسی نے دیکھی نہ ہو، اور پھر مشترکہ فیصلے سے ہمارا پروگرام بن گیا۔ مکنی کے تاریخی قبرستان کا وزٹ کر کے رنی کوٹ پہنچنا اور وہیں کیمپنگ کرنے کا۔ میں بچپن میں اس طرف گیا تھا، پھر دوبارہ کبھی جانا ہی نہ ہوا۔ رنی کوٹ میں کیمپنگ کے لیے محکمہ ثقافت، سیاحت اور نوادرات سے اجازت لینی پڑتی ہے۔ اس محکمے میں میرے بہنوئی توفیق بھائی تھے۔ میں نے اسی وقت ان کو فون گھما ڈالا۔ ہمیں اجازت نامہ مل گیا، اور توفیق بھائی نے کہا وہ ایک بندہ بھی وہاں بھیج دیں گے۔ پروگرام طے ہو گیا۔ وہاں نائٹ اسٹے کر کے واپسی پر میرے گھر جائیں گے، اور پھر ہم نے تیاری پکڑ لی۔ عدیل کے پاس کیمپنگ کا مکمل سامان موجود تھا، بس ہم نے کھانے پینے کا سامان لینا تھا۔ وہ بھی ہم نے عدیل کے ذمے ہی ڈال دیا۔ صبح سویرے عدیل سارے ساز و سامان کے ساتھ گاڑی لے آیا۔ نیشنل ہائی وے سے ہمارے اس سنسنی خیز سفر کا آغاز ہوا۔ سفر خوشگوار تھا۔ ناشتہ ہم نے راستے میں کیا، اور پھر ہنسی مذاق، اور سب سے بہترین چیز حارث کی سریلی آواز۔ وہ بہت اچھا گٹار بجاتا تھا، اس کی آواز بھی بہت پیاری تھی۔ وہ ہمیں خوبصورت گانے سناتا رہا، اور ہم انجوائے کرتے رہے۔ سب سے پہلے تو ہم مکنی کے تاریخی قبرستان پہنچے۔ یہ ایک وسیع عریض قبرستان ہے جو تقریباً 8 کلومیٹر تک پھیلا ہوا ہے، اور دنیا کے سب سے بڑے تاریخی قبرستانوں میں شمار ہوتا ہے۔ توفیق بھائی نے ایک بندہ بھیج دیا تھا، اس کا نام سلیم تھا۔ وہ ہمیں گیٹ پر ہی مل گیا۔ اتنا بڑا قبرستان ہم نے سلیم کے بدولت ہی بہت اچھے سے گھوم پھر لیا۔ کافی ہنس مکھ بندہ تھا۔ مجھے نہ جانے کیوں بے چینی سی شروع ہو گئی تھی۔ مجھے یہاں اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ شاید یہ جگہ کا اثر تھا۔ میں اپنی کیفیت کو نظر انداز کرتا گھومنے میں لگا رہا۔ حکومت نے بھی قبرستان کے کئی حصوں میں رہنمائی کے لیے سائن بورڈ اور حفاظتی اقدامات کیے ہیں۔ کچھ مقامات پر روشنی کا انتظام بھی کیا گیا ہے تاکہ سیاح رات میں بھی کچھ مقامات دیکھ سکیں۔
قبرستان کے شمالی حصے میں بہت سے صوفیہ، درویشوں اور علماء کرام کے مزارات موجود ہیں جہاں زائرین آتے جاتے نظر آتے ہیں۔ یہ حصہ عام طور پر نسبتاً خاموش اور پرسکون ہوتا ہے۔ یہاں قدیم درخت اور کھلی جگہیں زیادہ نظر آتی ہیں۔ ہم نے یہاں فاتحہ پڑھی اور پھر وہاں سے نکل پڑے۔ دوپہر کے کھانے کے لیے سلیم ہمیں ایک چھوٹے سے ڈھابے پر لے گیا۔ وہاں سے جو کھانا ہم نے کھایا وہ بے حد لذیذ تھا، اور پھر ہم رنی کوٹ کے لیے نکل پڑے۔ سلیم ہمارے ساتھ ساتھ تھا۔ پروگرام یہی تھا، اس نے ہمارے ساتھ ہی رہنا تھا۔ واپسی پر ہم نے اس کو حیدرآباد چھوڑنا تھا۔ راستے میں ایک جگہ ہم نے مرغی خرید کر ذبح کروا لی، روٹیاں بھی خرید لی۔ رات کو عدیل نے کڑھائی تیار کرنی تھی۔ دوسرے سب انتظامات ہم کر کے آئے تھے۔ شام ڈھلنے لگی تھی۔ ہم قلعے کے مرکزی دروازے پر پہنچ چکے تھے اور قلعے کی دیواریں گہرے سائے میں ڈھل رہی تھی۔ یہاں کی فضا میں ایک سکوت تھا۔ شہری آبادی سے دور ہم لوگوں کے لیے یہ ایک دلکش ایڈونچر تھا۔ اس سارے منظر کو سب سے پہلے ہم لوگ اپنے موبائل اور کیمروں سے کیپچر کرنے لگے، کیونکہ اندھیرا ہونے کے بعد یہ موقع نہیں ملنا تھا۔ وقاص تو اپنا ڈرون بھی لے کر آیا تھا، وہ تو ابھی شوٹ کرنا چاہ رہا تھا۔ میں نے اس کو منع کر دیا۔ میرا یہی کہنا تھا، بھائی تم لوگوں نے جتنی تصویریں لینی تھی لے لی، اب سامان اترواؤ۔ میرے شور مچانے پر سب لوگ سامان اتارنے لگے۔ سلیم کے ہونے سے واقعی کافی ہیلپ ہو گئی تھی۔ ہم نے اپنا کیمپ قلعے کے اندر میران برج کے قریب لگایا۔ یہ مونسون کی بارشوں کے بعد کے دن تھے، شاید کل بھی یہاں بادل برسے تھے۔ زمین بھی خاصی گیلی تھی، بلکہ سامان لاتے میں نے دیکھا کچھ جگہ جہاں ڈھلان تھی وہاں چھوٹا سا پانی کا تالاب بھی بنا ہوا تھا۔ قلعے کی فوٹوگرافی اور مکمل سیر تو ہم نے صبح کرنی تھی۔ جگہ کی خاموشی اور وسیع عریض دیواریں خوف اور تجسس کا ملا جلا احساس دے رہی تھی، لیکن یہ احساسات میرے اندر تھے۔ پتہ نہیں کیوں میں جب سے اس جگہ پر آیا تھا میری وہ ایکسائٹمنٹ ختم ہو گئی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا واپس چلا جاؤں۔ اپنے یہ خیالات میں نے دل میں ہی رکھے۔ دوستوں کو بتاتا تو وہ میرا مذاق اڑاتے۔ ہمارے پاس 2 ہی ٹینٹ تھے جو ہم نے لگا لیے۔ ٹینٹ میں کس نے بیٹھنا تھا، ہم تو یہاں کی فضا کو انجوائے کرنے آئے تھے۔ لکڑیاں جلائی جانے لگی اور کھانا پکانے کی تیاری شروع کر دی گئی، لیکن سب سے پہلے تو ہمیں چائے کی طلب تھی۔ سلیم ہمارے لیے بنا رہا تھا، وہ مہارت سے یہ سب کر رہا تھا۔ وقاص تو اپنا ڈرون نکال کر سیٹ کرنے لگا۔ عدیل کڑھائی کا مسالہ تیار کر رہا تھا اور حارث عدیل کی مدد کر رہا تھا۔ ہماری گاڑی تھوڑے فاصلے پر تھی۔ ایک میں ہی تھا جو خاموشی سے اطراف کا جائزہ لینے میں لگا تھا۔ اچانک میرے ذہن میں سوال آیا۔ میں نے سلیم سے پوچھ بھی لیا کہ یہاں کوئی خطرناک جانور تو نہیں آتے؟ تو سلیم ہنس پڑا۔ عمر سائیں، اللہ کی زمین ہے، سنسان جگہ ہے، ابھی تو ہم نے آگ جلائی ہوئی ہے۔ ویسے آپ لوگ بے فکر رہے، میں تیاری سے آیا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے لباس میں چھپائی شارٹ بیرل رائفل نکال کر دکھائی تو ہم حیران ہو گئے، بلکہ وقاص بھی اپنا ڈرون رکھ کر ہمارے قریب آ گیا۔ ارے دکھاؤ سلیم، اس نے ہاتھ میں لے کر دیکھنا چاہا، لیکن سلیم نے اس کو نہیں دی۔ ارے نہیں صاحب، آپ لوگ ہاتھ نہ لگائے۔ وہ ہماری اٹینشن دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ اس کی پریشانی دیکھ کر میں نے وقاص کو اشارے سے منع کر دیا اور ایسے ہی بات بدلنے کو کہہ دیا۔ سلیم، اس کا استعمال بھی کرتے ہو؟ تم تو ان علاقوں میں پھرتے ہو، ہمیں بھی کوئی واقعہ ہے تو سناؤ۔
میری یہ بات سن کر عدیل بول پڑا، ابھی نہیں، کھانے کے بعد سب اپنی زندگی کا کوئی نہ کوئی عجیب یا ڈراؤنا واقعہ سنائیں گے۔ اور پھر ہم نے ایسا ہی کیا۔ کڑھائی کی خوشبو آ رہی تھی۔ عدیل مہارت سے کڑھائی بنا رہا تھا۔ حارث اور وقاص لکڑیوں کو الاؤ میں ڈال رہے تھے اور سلیم چائے کے کپ سمیٹ کر ہمیں غور سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے برتن نکال لیے تھے۔ خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا گیا۔ میرے اوپر جو عجیب سی کیفیت طاری تھی، اس سارے جھمیلے میں وہ ختم ہو گئی۔ ہم ہنس رہے تھے، باتیں کر رہے تھے۔ کھانے کے بعد ہم نے الاؤ کے گرد دائرہ بنا لیا۔ چلو بھائی، سب سے پہلے وقاص اپنی زندگی کا کوئی خوفناک واقعہ سنائے گا۔ عدیل بھی پھر وہی بات بولنے لگا۔ چلو، اگر تم بول رہے ہو تو سب سے پہلے قصہ تم ہی سناؤ گے، میں نے عدیل سے کہا۔ لیکن سلیم بول پڑا، ارے چھوڑے عمر سائیں، اس جگہ پر آپ لوگ اچھی اچھی باتیں کریں۔ میرے دادا کہتے تھے ان باتوں کا ذکر نہیں کرتے، کیونکہ جب ان کا ذکر کریں تو یہ بڑے شوق سے سنتے ہیں اور آپ کے قریب آ جاتے ہیں۔ اس کا یہ کہنا تھا۔ ہماری تو ہنسی چھوٹ گئی۔ ہم کہاں ماننے والے تھے۔ ہم نے ان چیزوں کو خود دعوت دے ڈالی۔ وقاص نے تو اپنا کیمرہ سیٹ کر دیا کہ اب جو بھی قصہ سنائے گا وہ ریکارڈ بھی کروائے گا تاکہ یہ ایک یادگار رہے۔ اور عدیل نے ہمیں بچپن کا قصہ سنانا شروع کیا۔ جب وہ 5ویں جماعت میں تھا، گارڈن میں اپنی نانی کے گھر گیا۔ نانی کے گھر کے ساتھ خالی پلاٹ تھا جو اس کے نانا کا ہی تھا۔ وہاں بیر اور چیکو کے درخت پہلے سے ہی لگے ہوئے تھے۔ بچوں کو تو کھیلنے کی جگہ مل گئی تھی۔ عدیل اور محلے کے کچھ بچے وہاں مل کر کھیلا کرتے تھے۔ ان میں ایک بچہ بہرام بھی آتا تھا۔ بقول عدیل کے وہ بے حد پھرتیلا تھا اور سب کو ہرا دیتا تھا۔ ہم یہ نہیں جانتے تھے کون کہاں سے اور کس گھر سے آتا ہے۔ ہم کھیل شروع کرتے اور بچے بھی آ جاتے، جو ظاہر سی بات ہے محلے کے ہی ہوتے تھے۔ سب مل کر کھیل لیتے۔ ایک دن ہم چھپن چھپائی کھیل رہے تھے۔ بہرام بھی ساتھ ہی تھا۔ عدیل کے دماغ میں آیا کہ وہ بیری کے درخت پر چڑھ جائے، اور وہ چڑھ بھی گیا۔ جب وہ اوپر چڑھا تو اس سے پہلے بہرام بھی وہاں موجود تھا۔ عدیل توازن نہ رکھ پایا، نیچے گرنے لگا۔ اس کا کہنا تھا بہرام نے اس کو گرنے نہیں دیا۔ وہ یہ کہہ کر چپ ہو گیا جیسے وہ بات سوچ رہا ہو۔ مجھ سے تو صبر ہی نہ ہوا۔ میں بول پڑا، تو اس میں ہارر کیا ہے؟ عدیل، تم گر رہے تھے، اس نے تم کو بچا لیا۔ باقی سب بھی اس کی شکل دیکھ رہے تھے، انہیں بھی کچھ خاص مزہ نہیں آ رہا تھا۔ ہاں، میں نیچے گرتا جا رہا تھا اور بہرام اپنی جگہ ہی بیٹھا رہا۔ اس نے اپنے ہاتھ لمبے کیے اور مجھے گرتے ہوئے تھام لیا۔ عدیل نے جب سر جھکا کر آہستہ سے یہ بات بولی تو ہم سب چونک گئے۔ واقعی، اچھا پھر کیا ہوا؟ سب بولنے لگے۔ کچھ بھی نہیں ہوا۔ مجھے اس طرح گرتے اور اس کو پکڑتے کسی نے نہیں دیکھا۔ اس دن کے بعد وہ کبھی کھیلنے نہیں آیا۔ مجھے 2 دن تیز بخار رہا۔ یہ بات اس وقت میں نے کسی کو نہیں بتائی۔ بعد میں نانی کو بتائی تو انہوں نے بھی یہی کہا، اس بات کا ذکر کسی سے نہ کرنا۔ لیکن اس دن کے بعد میں جب بھی اس پلاٹ پر گیا، مجھے ایسا لگتا تھا بہرام وہیں کہیں ہے۔ عدیل ابھی یہ بتا ہی رہا تھا کہ دور کہیں سے ہمیں ایسی آواز آئی جیسے کوئی چیز بڑی زور سے زمین پر ماری گئی ہو۔ ہم سارے ہی اچھل پڑے، بلکہ ڈر ہی گئے۔ اوے عدیل، تیرا بہرام یہاں تو نہیں آ گیا؟ وقاص مذاق میں بولنے لگا۔ نہیں جی، آپ لوگ ایسا نہ بولو، سلیم تو کچھ زیادہ ہی سنجیدہ تھا۔ ارے سلیم، تم بس اپنی رائفل پر ہاتھ جمع کر رکھو، ایسا ویسا کچھ ہو تو چلا دینا۔ اب عمر ہمیں
قصہ سنائے گا۔ وقاص نے مجھے پکڑ کر کیمرے کے سامنے لا بٹھایا۔ رات کی تاریکی میں واقعی ایک ماحول بنا ہوا تھا۔ میرے پاس سنانے کو تو کچھ خاص نہیں تھا، ہاں میری چھٹی حص سے ریلیٹ چھوٹے چھوٹے واقعات تھے۔ میں ان کا ذکر کسی سے نہیں کرتا تھا، کیونکہ جو مجھے محسوس ہوتا اور میں بول دیتا وہ ہو بھی جاتا تھا۔ میرے کزنز اور بہن بھائی مجھے کالی زبان کہتے تھے۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے دوست بھی ایسا کچھ کہے۔ یہاں آنے کے بعد کچھ تو تھا جو مجھے ٹریگر کر رہا تھا۔ ان لوگوں کے اصرار پر میں نے اپنے کزن کا واقعہ سنا دیا، جو گلشن اقبال میں ایک گھر میں شفٹ ہوئے۔ وہاں شفٹ ہوئے 6 ماہ ہی ہوئے تھے۔ چھوٹے موٹے واقعات تو گھر میں ہو ہی رہے تھے کہ ایک دن میرے کزن کو نائٹ میچ کھیلنے والے علاقے کے لڑکوں نے بتایا انہوں نے رات 3 بجے ان کی چھت پر 6-7 خوب سجی سنوری لڑکیاں دیکھی، جبکہ میرے کزن لوگ تو 3 بھائی تھے۔ وہ لڑکے تو یقین ہی نہیں کر رہے تھے کہ ان کے گھر میں کوئی لڑکی نہیں ہے، اور پھر ایسا ہی کچھ اور لوگوں نے بھی بتایا۔ گھر والوں نے بھی چھت سے رات کو لڑکیوں کے ہنسنے اور باتیں کرنے کی آوازیں سنی۔ کسی کو دکھایا تو پتا چلا یہاں پر 7 بہنوں کا بڑا پرانا بسیرا ہے، اور یہ بات وقت کے ساتھ صحیح بھی ثابت ہوئی۔ ان کے گھر میں خاصے خوفناک مسائل ہونے لگے۔ چھت پر تو کوئی جا ہی نہیں سکتا تھا، اور وہ لوگ ابھی بھی اس گھر میں رہ رہے ہیں۔ علاج کرواتے ہیں تو کچھ دن سکون ہوتا ہے، پھر وہی تماشا شروع ہو جاتا ہے۔ جبھی تو میں ہاسٹل میں شفٹ ہو گیا۔ ان کا بہت اصرار تھا میں ان کے پاس آ جاؤں۔ میرا یہ قصہ سن کر یہ لوگ سوالات کرنے لگے کہ وہ گھر کہاں تھا، کیا ہوا تھا۔ ابھی ہم بات کر ہی رہے تھے، اتنے میں ہمارے اوپر سے جیسے ایک پرندہ بہت ہی گندی آواز نکالتا ہوا گیا۔ ہم سب اس کو دیکھنے لگے۔ اس کی آواز کانوں کو چپتی ہوئی تھی۔ اوہو، سلیم گھبرا کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے لگتا ہے طوفان آنے والا ہے۔ یہ پرندہ جب بھی آتا ہے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ میں تو آپ لوگوں سے یہی کہوں گا، یہاں سے سیدھا حیدرآباد چلتے ہیں۔ میرے علاوہ باقی سب نے اس کو ایسے دیکھا جیسے وہ پاگل ہے۔ میں تو خود ہی یہی چاہ رہا تھا۔ سلیم، اگر تم انکمفرٹیبل ہو تو چھوڑو، ہم یہ قصے کہانیاں نہیں سناتے۔ میں ڈرون شوٹ کر لوں، میرا شوٹ نہ رہ جائے۔ وقاص یہ کہتا اٹھ کھڑا ہوا، لیکن عدیل اب بضد تھا کہ اب سلیم کوئی قصہ سنائے۔ باقی لوگ بھی سلیم سے کہنے لگے۔ وقاص تھوڑا آگے جا کر ڈرون سیٹ کرنے لگا تھا۔ پھر سلیم نے قصہ سنانا شروع کر ہی دیا۔ جو قصہ اس نے سنایا اس نے ہمارے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ یہ قصہ خود سلیم کے ساتھ پیش آیا تھا۔ اس نے بتایا یہ اس وقت کی بات ہے جب وہ 12 سال کا تھا۔ اس وقت ہمارے گاؤں میں ایک پانی کے ٹینک کی کھدائی ہوئی تھی۔ اس طرف ایک نیم کا درخت بھی تھا جس کے بارے میں کچھ باتیں مشہور تھیں۔ ہم بچے وہاں نہیں جاتے تھے۔ اس وقت ان کے گاؤں میں بجلی نہیں تھی۔ رات کو سب بچوں کا معمول تھا مل کر گلی میں کھیلتے تھے۔ ایک دن سب بچے کھیل رہے تھے۔ نازیہ اپنے بھائی کو ڈھونڈتی سلیم کے پاس آئی تو سلیم نے جھوٹ کہہ دیا کہ اس نے اس کو وہاں نیم کے درخت کی طرف جاتے دیکھا تھا۔ نازیہ گھبرا کر جو وہاں گئی تو وہ اس ٹینک میں گر کر مر گئی۔ پھر اس کے بعد کافی عرصے تک پانی کے اس ٹینک کے آس پاس لوگوں نے نازیہ کو دیکھا۔ گاؤں کے لوگوں کا کہنا تھا وہاں نازیہ کی روح گھومتی ہے، جبکہ سلیم کا کہنا تھا وہ جانتا ہے ایسا نہیں ہے، یہ صرف لوگوں کی باتیں ہیں۔ آج اتنے سالوں بعد بھی میں یہ نہیں بھول سکا کہ اس کی موت میری وجہ سے ہوئی۔ ہم سب سلیم کی اس بات پر حیران اور افسوس میں تھے۔ وہ شکل سے بہت دکھی لگ رہا تھا۔ میں نے سلیم کے کندھے پر
ہاتھ رکھ کر اس کو تسلی دی کہ تم ایسا نہ سوچو، وہ ایک حادثہ تھا۔ مجھ سے اس کی اداسی دیکھی نہ گئی۔ وہ ہنس مکھ سا بندہ، لیکن وہ ایک بوجھ کے ساتھ زندہ تھا۔ نہیں عمر سائیں، نازیہ کی روح اکثر مجھے دکھائی دیتی ہے۔ میں نے پیر صاحب سے دم بھی کرایا، وہ بھی کہتے ہیں میرے دماغ کا فطور ہے، لیکن اس کا یہی کہنا تھا کہ میں نے اس کو اندھیرے میں بھیجا تھا۔ وہ مجھے اندھیرے میں دکھائی دیتی ہے، کبھی خوابوں میں، کبھی حقیقت میں۔ میں نے اس کے کندھے پہ رکھا، اپنا ہاتھ ہٹا لیا۔ سچ بات یہ تھی میں بھی ڈر گیا، اور میرے ساتھ عدیل اور حارث بھی۔ میرا خیال ہے سلیم صحیح کہہ رہا ہے، ہمیں واپس چلنا چاہیے۔ اب تو عدیل بھی بول پڑا، لیکن یہ وقاص کہاں چلا گیا؟ ہم نے نظر دوڑائی تو وہ ہم سے کافی دور پر کھڑا شوٹ کرنے میں لگا تھا۔ میں اس کو بلا کر لاتا ہوں، یہ کہتا سلیم اٹھ کر وقاص کی طرف چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد ہم آپس میں بات کرنے لگے۔ اس کے قصے نے تو واقعی ہمیں بھی ڈرا دیا۔ اب مجھے کچھ سمجھ آ رہا تھا۔ ہمارے گروپ کو جب سے سلیم نے جوائن کیا، تب سے ہی میری طبیعت میں ایک بوجھل پن سا آ گیا تھا۔ اب مجھے کوئی شک نہیں تھا، کوئی گڑبڑ ہے، اور بالکل ہے۔ میں نظر گھما کر سلیم اور وقاص کو دیکھنے لگا۔ وہ دونوں دور کھڑے تھے، لیکن ان کے چہروں پر پریشانی دکھ رہی تھی۔ وہ اسی کیفیت میں باتیں کرتے ہمارے پاس آئے۔ وقاص نے بتایا وہ اپنا ڈرون اچھے سے چلا رہا تھا۔ پہلے اس نے اسے کیمپ سے کچھ فاصلے پر بھیج دیا تاکہ اوپر سے قلعے کی کچھ فوٹیج لے سکے۔ ڈرون کی روشنی اندھیرے میں ایک چمکدار نقطے سی آ رہی تھی۔ وہ اچھے طریقے سے اڑتے ہوئے تصویریں لے رہا تھا۔ اچانک اسکرین پر کچھ نظر آیا، کوئی سائے جیسا، اور ڈرون وہیں کہیں گر گیا۔ وقاص قلعے کی اس جگہ کی طرف اشارہ کر کے بتا رہا تھا۔ وہ اپنا ڈرون دیکھنے جا رہا تھا، اسی لیے ٹارچ لینے آیا تھا، جبکہ سلیم مسلسل منع کر رہا تھا۔ اس وقت بلا وجہ باہر گھومنا محفوظ نہیں ہے۔ لیکن پھر وقاص اور عدیل ٹارچ اٹھا کر یہ کہہ کر چلے گئے، ہم زیادہ اندر نہیں جائیں گے، اگر سامنے دکھ گیا تو لے آئیں گے۔ مجبوراً سلیم کو بھی ان کے پیچھے جانا پڑا۔ میں اور حارث تو خیمے میں آ گئے۔ میرے دل میں عجیب وسوسے آ رہے تھے۔ ان کو گئے 20 منٹ ہو گئے تھے۔ میں اور حارث 20 منٹ سے چپ بیٹھے تھے، ہلکی سی آہٹ پر بھی چونک جاتے۔ ہم اگر باہر اپنی گاڑی کے پاس جاتے تو ہمیں فون کے سگنل تو مل جاتے، لیکن وہ لوگ اندر تھے، ان کے پاس سگنل نہیں تھے۔ مجھے وقاص پر غصہ آ رہا تھا، ضرورت ہی کیا تھی ڈرون اڑانے کی۔ ابھی ہم سوچوں میں تھے کہ فضا میں ایک فائر کی آواز گونجی، اور پھر تڑا تڑ گولیاں چلنے لگی۔ ہم دونوں ہی گھبرا کر باہر آئے۔ ہماری سمجھ نہیں آ رہا تھا یہ کیا ہو رہا ہے۔ دور سے وہ تینوں چیختے چلاتے بھاگتے ہوئے آ رہے تھے۔ ہم بھی ان کی طرف بھاگے۔ بھاگو بھاگو یہاں سے فوراً، عدیل دور سے چلایا۔ وہ گاڑی کی طرف بھاگ رہے تھے۔ ہمیں کچھ اور تو سمجھ نہ آیا، ہم بھی گاڑی کی طرف بھاگے۔ عدیل نے گاڑی کا لاک کھولا، اور اتنی سپیڈ میں ہم سب اس میں سوار ہوئے، یا یوں کہہ لیں ہم گاڑی میں گھس گئے۔ عدیل نے گاڑی سٹارٹ کی۔ گاڑی بیک کر کے نکالتے ہم سب نے واضح محسوس کیا کسی نے ہماری گاڑی پر زور سے ہاتھ مارا ہے۔ ہمارے پاس ہمارے موبائل تو تھے، لیکن اپنا باقی سب سامان یہاں چھوڑ چھاڑ نکل گئے۔ میں اور حارث نہیں جانتے تھے کیا ہوا ہے۔ جو جانتے تھے ان کے چہرے کے رنگ اڑے ہوئے تھے، اور وہ کچھ بتانے کی پوزیشن میں بھی نہیں تھے۔ مجھے تو لگ رہا تھا وہ کسی کو قتل کر کے آئے ہیں۔ گاڑی جب وہاں سے کافی فاصلے پر نکل آئی تو میں نے عدیل سے کہا، بتاؤ تو صحیح کیا ہوا تھا۔ ان کا کہنا تھا وہ بہت آرام سے ٹارچ کی روشنی میں اندر پہنچ گئے تھے،
لیکن اندر جا کر ان کو اندازہ ہوا ان سے غلطی ہو گئی ہے۔ وقاص کو اپنا ڈرون وہاں سے مل گیا اور اس نے اٹھا بھی لیا۔ جب وہ واپسی کے لیے پلٹے تو باقاعدہ کسی نے عدیل کو دھکا دیا۔ عدیل وقاص سے ٹکرایا، وہ بھی ڈھیلا کھڑا تھا، وہ توازن برقرار نہ رکھ پایا۔ سلیم ان کے دوسری طرف کھڑا تھا۔ جب وہ اٹھانے بڑھا تو نہ صرف عدیل بلکہ وقاص کا بھی یہ کہنا تھا، انہوں نے کوئی سایہ واضح طور پر سلیم کے عین پیچھے دیکھا۔ وقاص تو چیخ پڑا، سلیم تمہارے پیچھے کوئی ہے؟ تو سلیم نے پلٹ کر اندھا دھند فائر کر دیا اور پھر تینوں نے ایک نہیں کئی لوگوں کے ایک ساتھ بھاگنے کی آوازیں سنی۔ بس پھر وہ لوگ وہاں سے چیختے چلاتے بھاگے۔ سفر میں تھوڑا دور نکلے تو ہم پھر بھی نارمل ہو گئے، لیکن سلیم وہ نارمل نہیں تھا۔ اس کو لگ رہا تھا اس نے پھر کسی کو مار دیا ہے۔ ہم تو یہ دعا کر رہے تھے خیریت سے حیدرآباد پہنچ جائے۔ ہم حیدرآباد پہنچے، اس کو ٹھکانے پر اتارا اور پھر میں ان لوگوں کو اپنے گھر لے گیا۔ ہمارا کیمپنگ کا سامان توفیق بھائی کی مہربانی سے ہمیں مل گیا۔ یہ سفر ہمارے لیے خاصا پرخطر رہا۔ عدیل اور وقاص کا یہ کہنا تھا، انہوں نے واضح طور پر سلیم کے پیچھے کسی لڑکی کے سائے کو دیکھا تھا۔ باقی ہو سکتا ہے وہ آوازیں جو ان کو سننے میں آئیں، ہو سکتا ہے ان کو وہم ہوا ہو، لیکن وہ سایہ وہاں موجود تھا۔ دوستو، یہ ایک سفر کی کہانی تھی جو ہم نے آپ سے شیئر کی۔ کہانی کیسی لگی ضرور بتائیے گا۔